جی ایک ایگزیکٹو الاؤنس کا بتا دیں. آپ کے مفتاح صاحب نے ایک تفریق سی پیدا کر دی تھی, آج بھی لوگ ہڑتال کر کے کھڑے ہیں باہر, ان کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. میں عرض کرتا ہوں جی, آپ نے 3 in 1 سوال کر لیے, تینوں کے جواب دیتا ہوں جی. ایک تو یہ ہے کہ جی نیشنل جو پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی ہے وہ انشاءاللہ ریگولرلی میٹنگ میرے بھائی حسن اقبال صاحب وہ کرتے بھی ہیں, لیکن کریں گے بھی. وہ فائنینس سے نکل چکی ہے پچھلی ٹینیور میں یا اسی میں مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اٹس ناٹ جی اچھا وہ ادھر ہے پلاننگ میں, تو یہ کریں گے انشاءاللہ. بائی دی وے دیٹ یوز ٹو ڈو اے لاٹ آف پرو ایکٹیو مانیٹرنگ, اور اس کا اثر ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کی قیمت میں فرق ہوتا تھا, ہم اے سی کی جان نکال دیتے. اینڈ وی یوز ٹو ہیو منتھلی میٹنگ. میری ریکویسٹ ہے جی تسی بہت ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور کریں گے. اس میں دیکھیں جو سر بہت بڑا ایشو ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں پاکستان میں پرائسنگ میں 52% آف پاکستان وچ از انڈر پنجاب, وہاں پہ دیر از نو مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول اوور پرائسز. ہم نے پنجاب حکومت کو ورک آؤٹ کر کے دیا کہ ہول سیل پرائس اور ریٹیل پرائس میں 40-50% فرق ہے, اس کو آپ کم کرائیں, لیکن دیر از نو انفورسمنٹ. ہمارے ہاتھ اس لیے بندھے ہوئے ہیں کہ پنجاب کے اندر اس وقت کوئی افیکٹو پرائس مانیٹرنگ نہیں ہے, اور یہ جتنی اس وقت کھاد کی شکایت آ رہی ہے, لوگوں کو کھاد نہیں مل رہی, آٹے کی دستیابی کی شکایات ہیں, یہ ڈسٹریبیوشن اور انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں. تو دوسرا جو آپ نے پرائیویٹائزیشن کا فرمایا جی وہ اس پہ آتا ہوں, پھر میں اس پہ بھی میں نے لکھا ہوں, میں نے جو پرائیویٹائزیشن آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم اپنے جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں, فار ایگزامپل ہمارے ایل این جی پلانٹس ہیں اور ہمارے کچھ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کے شیئرز وغیرہ ہیں, تو اس کے لیے ہماری بات چیت چل رہی ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹس. انشاءاللہ اس سے جلدی آئے گا, انشاءاللہ اس سے جلدی آئے گا. آئی ایم ایف کا جو 9th ریویو تو فرینکلی تھنگس ور ان آرڈر, اور آبویسلی یو کانٹ ڈکٹیٹ. میری تو خواہش تھی کہ اکتوبر میں ہی آ جاتے وہ لوگ, اور جب ہم گئے تھے ہم نے کہا تھا اینڈ آف اکتوبر, ان کے اپنے تھے اپنے پلان, اور پھر وہ نومبر کی بات ہوئی, پھر انہوں نے آگے دسمبر آ گیا. تو 9th ریویو میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہسٹوریکلی آپ سب کو پتہ ہے جب بھی کوارٹرلی ریویو ہوتا تھا, بائی دی وے دس گورنمنٹ از کمیٹیڈ, ادروائز اتنا بڑا پولیٹیکل لاس نہ کرتے, آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پوری کرتے کرتے اپنا جو انہوں نے کیا پی ڈی ایم گورنمنٹ نے. تو وی آر کمیٹیڈ, وی آر دی اونلی گورنمنٹ ان دی ہسٹری آف پاکستان. ڈکٹیٹر بھی بڑے بڑے آئے, وہ بھی اپنا پروگرام نہیں پورا کر سکے. دی اونلی پروگرام کمپلیٹڈ از میاں نواز شریف پرائم منسٹرشپ 2013-16, اور آپ کو یاد ہے دیٹس دا اونلی ون اینڈ اونلی. I would do my best inshallah with my team that we complete the second program also. تو اس کیونکہ یہ پھر کریڈیبلٹی ہسٹری آپ کی بنتی ہے, اور لوگ پھر آپ سے آپ کی کریڈیبلٹی میں بلیو کرتے ہیں. تو اس لیے 9th ریویو کے ساتھ نارملی جو آتے تھے کوارٹرلی ریویو, تو اس کرنٹ کوارٹر کو بھی دیکھتے تھے. جنرلی 4 سے 6 ہفتے میں آ جاتے تھے, پھر کرنٹ کوارٹر بھی جب وہ پچھلا تھے ہو گیا فائنلائز, وہ دیکھ لیا. لیکن ابھی انہوں نے, اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم, کیونکہ جب ہم کریڈیبلٹی اپنی ایروڈ کریں گے, لکھ کے کچھ کریں گے اور جاتے جاتے ہم وہ نہیں دیکھتے کون گیا وہ پاکستان کہتے ہیں. پاکستان نے جو ریٹن کمٹمنٹ کیا ہے نہ صرف اس کو امپلیمنٹ کیا بلکہ ریورس کر دیا. یہ نہیں دیکھیں گے پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این. تو ہماری کریڈیبلٹی پہ بہت دھچکا لگا ہے ان حرکات کی وجہ سے. سو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہوں نے ہم سے نہ صرف اس کرنٹ کوارٹر کا مانگا جو ابھی 31 دسمبر کو, کچھ چیزیں انہوں نے آگے کی بھی مانگی کہ جی ہم 2 اگلے ریویوز بھی بتا دیں, 11-12 بھی ہم نے وہ بھی دے دی. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کی یہ جو فلڈز کی وجہ سے جو آپ کی نیڈز ہیں $16.3 بلین کی, اس کا بتائیں کہ اس کو آپ نے کیسے پورے کرنا ہے, کتنے سال میں. آپ کو پتہ ہے کہ 9 تاریخ کو پرائم منسٹر شہباز شریف جا رہے ہیں, جو انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اسی ٹاپک کے اوپر, تو ہم نے وہ بھی ان کو پرووائڈ کیا. تو ان کا رائٹ ہے جی, لینڈر کا رائٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کو تو خود بدنام کیا نا, صبح شام ہر ٹاک شو, ہر بیان. ابھی مجھے جو شوشا ایک دیا ہے مریم بی بی نے, وہ کہ ابھی جو ریئیکشن آیا ہے آپ کے اور میرے دوستوں کا پی ٹی آئی کا, کہ اسحاق ڈار نمبروں کی ہیر پھیر سے نہیں نکلے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں آئینہ دکھائے تو برا مان گئے. بھئی میں تو آپ کو آفر کر رہا ہوں, آپ کو کہہ رہا ہوں, بی امپائر, سی دیئر نمبر, سی اوور نمبر, ویریفائی, فنش, گو ٹو ویب سائٹ, ہر چیز مل جائے گی. تو جو ملک کو تباہ کر کے گئے ہیں پچھلے اتنے مہینوں میں, ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ ملا تھا ہم نے یہ چھوڑا.
یہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ چھوڑا تو انہوں نے ادھر لے گئے. او بھائی پہلے اس کا تو حساب دو. یہ سارا اس کا کانسیکوینس ہے. جیسے میں کہ بیج بویا تم نے اور توائی جو ہے وہ اب یہ حکومت ہینڈل کر رہی ہے. جو آپ نے الاؤنس کا بات کی ثناء اللہ صاحب, وہ فائنلائز ہو چکا ہے, سمری اپروو ہو گئی ہے. پرائم منسٹر سے میری پرسوں رات بات ہو گئی تھی. اب میرے آج فائل آ جائے گی, ہم کل اناؤنس کر دیں گے. وہ جو آپ نے کہا نا سلیکٹو, وہ نہیں ہے ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس میں حقیقت تھی اور ایکوٹی جسٹس ڈیمانڈیڈ کہ سب کو ملنا چاہیے جو سیکریٹریٹ میں ہے, جو فارن آفس میں ہے. تو ہم نے جو میں آپ کو شیئر کر لیتا ہوں, آلموسٹ آئی تھنک فائنل پی ایم سے ایگری ہو چکا ہے. سمری ہماری جا چکی ہے. اب آج ہی آئے گی تو آج کر دیں گے. میں نے تو ان کو بھی کہا تھا کہ اپنے بندوں کو آپ بتا دیں کہ اب قلم چھوڑ ہڑتال کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو 100% اکراس دی بورڈ کر رہے ہیں. سب کو 100% انشاءاللہ ملے گا. اور انشاءاللہ ایک سیکنڈ جی, سب انشاءاللہ اکراس دی بورڈ. تو یہ ہے جی اس کا ود ان اے ڈے اور ٹو اناؤنس ہو جائے گا. سر آپ سے سر سوال یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے مکمل اتفاق ہے, لیکن ایشو یہ ہے سر کہ پاکستان اس ٹائم ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہے. یعنی آپ کے جو انفلوز ہیں وہ سیکنڈ ہاف میں آپ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ایک تو سر یہ بتائیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ آپ نے ابھی بتایا, لیکن کوئی چونکہ آپ نے شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں ایک ٹائم فریم دیا تھا سر, وہ ٹائم فریم ختم ہو چکا ہے سر. تو اب کوئی آپ بتائیں گے سر کہ کب تک, خاص کر سعودی عرب کے اور چائنا سے, سعودی عرب کا خاص کر کب تک آ جائیں گے؟ اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ یہ 9th اور 10th ریویو کو کمبائن کیا جا سکتا ہے, چونکہ وہ بھی ڈیو ہو چکا ہے. جی مہتاب صاحب, ایک تو جو بالکل اب یہ صحیح ہے جی, یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ, ہماری گورنمنٹ جو ہے انشور کرتی ہے کہ نمبرز کو پبلک کیا جائے, جو فارن ایکسچینج ریزروز کے نمبرز ہیں. اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکنڈ ہاف میں انفلوز بہت امپرووڈ, ہمارا پروجیکشن بھی ہے, پلان بھی ہے, اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. جو آپ کا اسپیسیفک سوال تھا, میں بالکل میں توقع کر رہا تھا کہ ہمیں 15 دن کے اندر جس دن میں پروگرام ہوا تھا, وچ مین سم ٹائم ان دسمبر, وہ پیسے میرا خیال تھا کہ آ جانے چاہیے. لیکن اس میں کچھ تاخیر ہوئی ہے, لیکن اس کی کوئی خاص وجہ نہیں. اور بھی آبویسلی ہم کسی کو یہ ٹائم لائن کے ساتھ تو باؤنڈ نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے نتیجے میں ان کے فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ ہم نے کوآپریٹ کیا, مزید بھی فائنینشلی اسسٹ کریں گے. یہ ان کا انٹرویو اسی ریفرنس سے تھا. آئی پرسنلی فیل کہ انشاءاللہ in next within this month, much earlier than end of the month, inshallah we'll get this support, inshallah. 9th and 10th review, آخری مہتاب حیدر صاحب کا 9th and 10th review مجھے اب یہ لگتا ہے کہ it has to be combined, کیونکہ 31 دسمبر گزر گیا ہے. اب یہ 9واں آگے کریں, پھر جائیں, پھر آئیں, میرا خیال ہے. بٹ obviously it is up to them. آئیڈیلی اگر 9th کر لیں تو بہت ہی آسان ہے, وہ تو ہماری ہر چیز ان آرڈر ہے. 10th ملائیں گے تو obviously we are ready for that, whatever it is. ڈار صاحب, آپ نے ایک دو تین چیزیں کہی ہیں, جن میں ایک تو ڈالر کا جو اوپن مارکیٹ میں اور بینک ریٹ میں جو ڈفرینس ہے, جب وہ آپ اس کو برج کریں گے تو اس وقت مہنگائی کا کیا ہوگا, کیونکہ اس وقت 2020 روپے کا 15 کلو کا آٹے کا تھیلا مل رہا ہے. عام آدمی کا تو سوال یہ ہے, عام آدمی آپ کے ان نمبرز پہ جائے گا تو وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز آپ اکنامکلی کہہ رہے ہیں, لیکن عام آدمی بڑا برا ہو رہا ہے. احسن اقبال صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم پنجاب کی وجہ سے نہیں کر سکتے, اسلام آباد میں بھی آپ کی قیمتیں جو ہے ایڈمنسٹریٹ نہیں ہو رہی. جی دیکھیں